السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ میں امید کرتا ہوں لوگ خیر عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی عافیت خیر ہی مطلوب ہے۔ ناظرین، آج نا ایک سیزنل فروٹ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہے گاوا، جسے ہمارے ہاں نارملی امرود کہتے ہیں۔ تو آج ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں اور کون سی باتیں صرف ہوا میں ہیں جن کا حقیقت سے، ریسرچ سے، سائنس سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو سب سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بڑا غلط کنسیپٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وائٹامن سی کا جی سب سے بہترین جو سورس ہے نا، وہ لیمن ہے، مالٹے ہیں، موسمی ہے یا کنو ہے۔ تو ناظرین تو میں آپ کو یہ بات بڑی کلیئر کر دوں کہ یہ ایسا حقیقت میں بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ 100 گرام کا کوئی لیمن لیتے ہیں یا کوئی مالٹا لیتے ہیں، وہ آپ کو تقریباً 53 ملی گرام تک آپ کو کیا دیتا ہے؟ وائٹامن سی دیتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا اگر یہ آپ کو 50 دیتا ہے تو اتنے ہی وزن کا اگر آپ آملہ لے لیتے ہیں، آملہ، تو وہ آپ کو 300 ملی گرام تک دیتا ہے، یعنی کہ اس سے بہت زیادہ وائٹامن سی کا وہ اچھا سورس ہے۔ لیکن اب ہر بندہ آملہ نہیں کھاتا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو امرود ہے یہ بھی نہایت اچھا وائٹامن سی کا سورس ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس 100 گرام، 1000 گرام کا کلو ہوتا ہے، صرف 100 گرام اگر آپ کے پاس امرود ہوں تو وہ آپ کو تقریباً 228 ملی گرام، 228 ملی گرام تک آپ کو وائٹامن سی دیتے ہیں، یعنی کہ ایک امرودی جو تقریباً ہے وہ آپ کی وائٹامن سی کی ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی، میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا اب ناظرین وہ بات کرتے ہیں کہ ہارٹ ہیلتھ کے حوالے سے، دل کے حوالے سے امرود کیسا ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک اچھا سورس آف پوٹاشیم ہے۔ پوٹاشیم کیا کرتا ہے کہ جو آپ کی آرٹریز ہیں جو خون لے جا رہی ہیں، تو یہ انہیں کیا کرتا ہے؟ ڈائلیٹ کرتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا پھیلا دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ فلو جو ہے وہ آسانی سے ہونا شروع ہو جاتا ہے، روانی سے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین اس کے اندر نا ایک سولیبل فائبر موجود ہے جسے ہم پیکٹن کہتے ہیں امرودوں کے اندر۔ یہ کیا کرتا ہے کہ ناظرین یہ آپ کا جو بیڈ کولیسٹرول ہے، جو ایل ڈی ایل ہے، جو ٹرائیگلائسرائڈ ہے، اسے نیچے کرتا ہے۔ وہ کیسے کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ناظرین یہ سولیبل فائبر ہے، ہوتا کیا ہے؟ یہ بیسیکلی بیکٹیریا کی غذا تو ہے ہی، اس چیز کو آپ چھوڑیں، پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ آپ کا جو کولیسٹرول لیول ہے کیسے کم کرتا ہے۔ ناظرین ہم جب بھی کوئی خوراک کھاتے ہیں وہ آپ کے معدے سے ہوتی ہوئی آنتوں میں آ جاتی ہے، تو وہ آنتوں میں کیا ہوتا ہے کہ نیوٹرینٹس اور چیزیں جو ہوتی ہیں وہ جذب ہوتی ہیں اور بعد میں آگے جا کے وہ ہمارے خون کا حصہ بنتی ہیں۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو فائبر ہے یہ اسے اپنے ساتھ، یہ جیل کی فارم میں بن جاتا ہے جب ہمارے پانی کے ساتھ مکس ہو کے ہمارے جسم میں ہوتا ہے۔ تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ جو بیڈ کولیسٹرول ہے اسے اپنے ساتھ بائنڈ کر لیتا ہے، اسے اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے، اسے اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسے انٹسٹائن سے جذب نہیں ہونے دیتا اور وہ ہمارے پخانے کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے۔ اب آپ کو کلیئر ہوا ناظرین کس طریقے سے یہ آپ کا کولیسٹرول لیول ڈاؤن کرتا ہے، کتنا ڈاؤن کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مختلف ریسرچ میں وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 16 سے لے کے 43% تک، فرام 16 to 43% تک ڈفرینٹ ریسرچ وہ بتاتی ہیں کہ یہ آپ کا بیڈ کولیسٹرول، لو ڈینسٹی لپوپروٹین کو کم کرتا ہے، اور ٹرائیگلائسرائڈ کو وہ بتاتے ہیں تقریباً 18% تک کم کرتا ہے۔ تو ناظرین یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کے دل کو تقویت ملتی ہے، دل آپ کا ہوگا اس سے اسٹرینتھ ملے گی۔ اچھا ناظرین ایک اور، کیونکہ یہ ہائی سورس آف وائٹامن سی ہے، اس کا ایک افیکٹ یہ آتا ہے کہ وہ ڈائی یوریٹک ہے، یعنی کہ آپ کو پی، یا آپ کہیں کہ چھوٹا پیشاب کہیں یا سوسو کہیں، وہ آپ کو زیادہ آتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب پانی آپ کی باڈی سے ریلیز ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ سوڈیم لے کے جاتا ہے۔ سوڈیم کہاں سے آتا ہے؟ نمک سے۔ تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر کا ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بہترین چیز ہے وہ اس کے ہارٹ ہیلتھ کے حوالے سے ہے، دل کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ دوسرا کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہضم کے حوالے سے کیسا ہے، ہضمے کے حوالے سے اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر فائبر ہے، تقریباً کم ہے لیکن ہے ایک سیٹسفیکٹری اماؤنٹ، تقریباً 12% اس میں فائبر میں موجود ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو انٹسٹائن میں گڈ بیکٹیریا، جو اچھا بیکٹیریا اس کی غذا ہے، اس سے وہ کیا ہے کہ اچھا بڑھتا ہے، پھولتا ہے، تو ہمارے جو ہضم ہے اس میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اچھا اگلی جو چیز آ جاتی ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ آپ کے سکن کے حوالے سے کیسا ہے۔ ناظرین جو وائٹامن سی ہے وہ کولیجن، ایک اسٹرکچرل پروٹین ہے، ہماری جلد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کی پروڈکشن کو انہانس کرتا ہے۔ تو اس کا ہمیں افیکٹ کیا ہوتا ہے ناظرین؟ اس کا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں جھریاں بن رہی ہوتی ہیں، آپ کی سکن ڈھیلی اور پتلی ہو رہی ہوتی ہے، اس سے اسٹرینتھ ہوگی، جھریاں ختم ہوں گی اور آپ کی سکن تھوڑی تھک ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ آپ کو اس کا بہت زیادہ پلس پوائنٹ ملنے والا ہے، اور کیونکہ وائٹامن سی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اگر آپ کو کوئی فری ریڈیکلز ہیں، کوئی آپ تلی ہوئی چیزیں کھا رہے ہیں، باہر کا کھانا کھا رہے ہیں، دھول مٹی زیادہ ہے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے جو فری ریڈیکلز کو اپنے ساتھ بائنڈ کر لیتا ہے، تو
क्या होगा कि आपको एक्नीज नहीं बनेंगे, दाने नहीं बनेंगे, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो आपको रोकेगा। और क्या जो ये फ्री रेडिकल्स हैं, अच्छा नाज़रीन यहाँ ना आपको एक और चीज़ बताना बड़ा ज़रूरी है, वो एक गलत आम लोगों का कंसेप्ट है कि विटामिन सी जो है ना कैंसर को ठीक कर देता है। नाज़रीन इतनी आसानी से कैंसर ठीक नहीं होता, सपोर्टिव किसी हद तक है। वो कैसे कि जो फ्री रेडिकल्स हैं, अगर उन्होंने आपका कोई सेल डैमेज करना है और वो सेल बाद में कैंसर की फॉर्म तक जाना है, तो ये उससे डैमेज होने से रोकते हैं। ये फ्री रेडिकल को अपने साथ बाइंड कर लेता है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि ये कैंसर को खुद ठीक करता है, तो मैं आपको बताऊं दूर दूर तक ऐसी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं है जो कहे कि आपको विटामिन सी खिलाएं या आपको विटामिन सी के सप्लीमेंट दे तो कैंसर खत्म हो जाता है। नहीं होता। अगली बात, कहते हैं कि जी मेंसेस में जो पेन होती है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो नाज़रीन मैं आपको बताऊं दूर दूर तक कोई भी साइंटिफिक एविडेंस ऐसा नहीं है या इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि यार इसके अंदर ये जो मौजूद है ना, हाँ ये कोई एटलीस्ट पेन किलर का काम करता है या कोई इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है या जो इस तरह की, इसमें कोई दूर दूर तक बात नहीं है। विटामिन सी बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेशन ज़रूर है, लेकिन इस तरह का कोई इफेक्ट नहीं है जो मैं आपको कहूँ कि वो आपको दर्द को कम करता है, बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज़ शुगर के हवाले से कहते हैं हाँ जी शुगर आपकी बिल्कुल डाउन कर देगा। नाजरीन इसमें कोई ऐसी दूर दूर तक चीज़ नहीं है जो शुगर को डाउन करे। हाँ जो मौजूद भी है तो वो इसके पत्तों में मौजूद है, अमरूदों में मौजूद नहीं है, और हम लोग अमरूद खाते हैं, अमरूदों के पत्ते नहीं खाते। नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन नहायत फ़ायदेमंद रहा होगा। इसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने समर गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।